پر غور فرمائیے کہ ہر مسلمان یہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ اس کائنات میں افضل ترین اگر کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات ہے۔ اور لوگوں نے بڑی نعتیں کہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، بہت لمبے چوڑے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرے میں ان سارے اوصاف کو جمع کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر قد نور القمر۔ پہلے تو فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہ اے صاحب جمال اور اے سارے بشر کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے سے چاند کو نور ملا ہے۔ لا يمكن الثناء كما قال حقه، آپ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی جیسے آپ کا حق ہے، اس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ذات آپ کی ذات ہے، تو ساری کائنات کے سردار آپ ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فقر، کہ میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، اور یہ بات میں کوئی تکبر یا فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کے بیان کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو ساری کائنات کے سردار آپ ہیں، شافع محشر آپ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود آپ کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اتنے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبد، بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ فرماتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا، معراج پر کتنا بڑا رتبہ ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور کسی انسان کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکتی جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو اس وقت جو لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہاں یوں تو اور جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کیا کیا صفتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی۔ لیکن جو معراج جو اعلیٰ ترین مرتبہ تھا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس کا ذکر جب فرمایا تو اس وقت میں لفظ استعمال کیا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی سب سے بڑی صفت، سب سے زیادہ قابل تعریف صفت یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جائے، عبدیت، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقامات ایک طرف، اور آپ کا مقام عبدیت، بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ہونے کا احساس اور اس کی فکر، یہ سب سے اعلیٰ ترین مقام تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ مقام عبدیت، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تکبر کو، اپنے فخر کو، اپنے بڑائی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فنا کر دینے والا، جو اللہ چاہے، جو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرے گا وہ اس برحق ہے۔ یہ احساس جو ہے یہ عبدیت کا مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حاصل تھا۔ اس مقام عبدیت کا ایک واقعہ حضرت نے ذکر فرمایا ہے، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ ذرا مفصل ہے تو میں اردو پڑھنے کے بجائے عربی والا جس حدیث میں وہ واقعہ آیا ہے تو عربی الفاظ کے ساتھ وہ میں لے آیا ہوں تاکہ اس کے مختلف حصوں پر اطمینان سے غور کیا جا سکے۔ یہ روایت ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر جیسے تھے،
1 سال کا فرق تھا. حضرت عباس کی عمر 1 سال زیادہ تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 1 سال ان سے کم تھی. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ ذرا مجھے بتائیے کہ میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو، آپ بڑے ہو؟ تو کیا جواب دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری 1 سال زیادہ ہے. یعنی بڑے ہونے کا جو شرف ہے وہ تو آپ ہی کو حاصل ہے، لیکن عمر میری 1 سال زیادہ ہے. اور حضرت عباس سے کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ 1 سال ہی کا فرق تھا، تو اگرچہ وہ چچا تھے لیکن باہمی تعلق کچھ دوستی جیسا تھا بھی تھا، جیسے دوست ہوتے ہیں اس طرح کا تعلق تھا. تو ان کے بیٹے ہیں فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، چل کر گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کے پاس. فخرجت الیہ، میں باہر نکلا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. فوجدتہ موعوکا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا ہے، اور بخار بھی تیز بخار جب کسی کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ موعوک ہے یہ، یعنی ان کے اوپر بہت تیز بخار حضور پر چڑھا ہوا تھا. قد عصب رأسہ، بخار چڑھا ہوا تھا اور اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی. شاید سر میں درد ہوگا، بخار کی حالت میں سر میں درد ہوتا ہے تو اس لیے شاید سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. اللہ. اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بشری عوارض لاحق ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی. اور جب بخار ہوتا تھا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں سے زیادہ شدید بخار ہوتا تھا، بہت تیز بخار ہوتا تھا. تو تیز بخار میں تھے اور سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. تو آ کر مجھ سے فرمایا، فضل ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے فرمایا خذ بیدی یا فضل، کیا ہے فضل میرا ذرا ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ کر مجھے ذرا لے چلو. تو فرماتے ہیں فاخذت بیدہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا. حتی انتہا الی المنبر، یہاں تک کہ آپ ممبر تک پہنچ گئے، مسجد نبوی کے ممبر پر. اور فجلس علیہ، اس پر جا کر بیٹھ گئے ممبر پر. ثم قال، پھر مجھ سے فرمایا کہ صح فی الناس، ذرا لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو. آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور حضرت فضل ابن عباس سے کہا کہ لوگوں کو آواز دو کہ وہ جمع ہو جائیں، یعنی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے. فصحت فی الناس، چنانچہ میں نے منادی کی آواز لگائی کہ بھائی جمع ہو جائیں سب لوگ مسجد نبوی میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں. فاجتمع الناس، چنانچہ لوگ بہت سارے جمع ہو گئے. جب صحابہ کرام نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور جمع فرما رہے ہیں لوگوں کو، تو جمع ہو گئے لوگ. فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. ہمیشہ معمول یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کوئی بات فرماتے، کوئی تقریر فرماتے، کوئی خطبہ دیتے، بلکہ تقریر خطبے کے علاوہ بھی اگر کسی وقت کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو پہلے حمد و ثنا فرماتے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہمیشہ کی عادت. اور یہ حضرات صحابہ کرام کی بھی عادت. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ آج کل عربوں کے اندر بھی الحمدللہ یہ سنت جاری ہے. اگر چند آدمی بیٹھ کر کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی باقاعدہ اجتماع نہیں ہے، باقاعدہ جلسہ نہیں ہے، لیکن چند لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور کوئی مشورہ کر رہے ہیں، تو جب کوئی شخص رائے دے تو پہلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر پھر بات شروع کریں. یہ ایک سنت ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جب خطبہ دیں گے یا جب تقریر کریں گے جب ہی کہنی چاہیے الحمدللہ اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صرف اسی وقت نہیں بلکہ جب چند لوگ بیٹھے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک بول رہا ہے تو دوسرا بول رہا ہے. صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا. صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی، خاص طور سے ذرا کوئی اہم بات ہو، تو پہلے الحمدللہ، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، کم از کم اتنا کہہ دے.
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم کہہ دے، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی یہ کہہ دے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم یہ کہہ دے۔ تو ہمارے ہاں عام طور سے یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب تقریر کرے کوئی شخص، کوئی خطبہ دے، کوئی تقریر کرے، باقاعدہ جلسہ ہو، تقریر ہو، بیان ہو، تب تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن آپس میں اگر کوئی مشورہ کر رہے ہیں بیٹھ کر اور کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے، یہ سنت مردہ ہو رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت بنے گی لوگوں کے لیے حسرت بنے گی کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی بات شروع کرے، کوئی بھی بات ہو، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب آخر ختم کرے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ پڑھ کر ختم کرے تو مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی مجلس میں اگر کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے صحابہ کرام کوئی، اور خاص طور سے جب کوئی مشورہ کرنا ہو یا کوئی اہم بات کرنی ہو تو ضرور پہلے حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بھائی یہ سنت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپس میں بیٹھے کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی ایسی بات کرنی ہو جو ذرا تھوڑی سی بھی اہمیت رکھتی ہو، تو اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمد و ثنا فرمائی اپنی عادت کے مطابق، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس انی قد دنا منی، اے لوگو اب میرا وقت قریب آ رہا ہے، جس کا معنی یہ کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وحقوقکم من بین اظہرکم، تو اب تم لوگوں کے درمیان میرے ذمے اگر کچھ حقوق ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فمن كنت جلدت له ظہرا فهذا ظہری فلیستقد منه، کہ اگر میں نے کسی کو کوئی کچھ مارا ہو اس کی پشت پر، کبھی کسی کو بھی مارا ہو تو یہ میری پشت حاضر ہے، فلیستقد منه، اس سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہو اس کی پشت پر تو میری پشت حاضر ہے، اس پشت پر مار کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات فرما رہی ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کبھی کسی اپنے خادم کو بھی کوئی ڈانٹا تک نہیں، مارنا تو درکنار، اور سوائے جہاد کے کبھی کسی شخص کو مارا نہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ میری پشت حاضر ہے، اس پر مار کر بدلہ لے لے۔ الا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، لفظی معنی تو گالی دینے کے ہیں، یعنی برا بھلا کہا ہو کسی کو، کسی کی آبرو ریزی کی ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، تو یہ میری عزت حاضر ہے، اس سے بدلہ لے لے، یعنی مجھے برا بھلا کہہ دے، اور جس طرح میں نے اگر کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہے تو وہ میری آبرو ریزی کر دے۔ ومن كنت اخذت منه مالا، اور اگر میں نے کسی کا کوئی مال لے لیا ہو، فهذا مالی، تو میرا مال حاضر ہے، فلیستقد منه، اس سے بدلہ لے لے۔ اگر کسی کا میں نے مال ناحق لیا ہو اور میرے ذمے ہو تو میرا مال موجود ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لا یقولن رجل انی اخشی الشحناء من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص یہ نہ سوچے، دل میں یہ بات نہ کہے کہ اگر مجھ سے بدلہ لے گا، چاہے جسمانی بدلہ لے یا آبرو کا بدلہ لے یا مال کا بدلہ لے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ حضور کے دل میں میری طرف سے کدورت پیدا ہو جائے گی یا بغض پیدا ہو جائے گا، یہ ہرگز خوف نہ کرے۔
یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے گا تو کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے، یہ نہ سوچے کہ حضور کے دل میں میری طرف سے بغض پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ الا وان الشحناء لیست من طبیعتی. خوب سن لو کہ الحمدللہ میرے کسی سے بغض رکھنا میری طبیعت کا حصہ نہیں ہے. کبھی کسی سے بغض نہیں رکھا، نہ رکھتا ہوں. ولا من شأنی، میرے حالات کبھی تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بغض رکھوں. اللہ. اور بلکہ یہ فرمایا اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ الا وان احبکم الی من اخذ حقا ان کان لہ. مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا. بغض تو درکنار، مجھے نہ صرف یہ کہ اس شخص سے بغض نہیں ہوگا بلکہ سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہوگا کہ جو میرے ذمے کوئی حق ہو اور وہ حق مجھ سے وصول کر لے. او حللنی، یا تو مجھ سے وہ حق وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے. سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہوگا جو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے. فلقیت اللہ وانا طیب النفس، مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے اور میں اللہ تعالی سے جا کر اس حالت میں ملوں کہ میری طبیعت بالکل صاف ہو، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو کسی شخص کے حق کا. الا وانی ارى ذلك مغنیا عنی لا ارى ذلك مغنیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ میں آج تو تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہو مجھے جسمانی تکلیف پہنچا دے، کوئی آبرو ریزی کی ہو میری آبرو پر آبرو ریزی کر دے، مال کسی کا لیا ہو مال مجھ سے وصول کر لے. یہ آج تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آج کے کہنے پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ بار بار میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کروں گا. لا ارى ذلك مغنیا عنی حتی اقوم فیکم برارا، یہاں تک کہ میں بار بار کھڑے ہو کر تمہارے سامنے یہ اعلان کروں گا. چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان آپ نے صرف ایک مرتبہ نہیں فرمایا، ایک سے زائد مرتبہ فرمایا، ایک سے زائد مرتبہ. کیونکہ یہ خیال تھا کہ وطنی بعض صحابہ موجود ہیں بعض نہ ہوں موجود، کسی اور وقت میں دوسرے حضرات بھی آ جائیں، یا اس وقت لوگ شرما رہے ہوں کوئی جواب دینے سے تو دوسری بار کرنے سے ان کے دل میں جرأت پیدا ہو جائے. تو اس لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار کروں گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ یہ فرما کر ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے. فعاد لمقالتی فی الشحناء یا غیرہا، اور دوبارہ یہ بات فرمائی لوگوں سے کہ بھئی ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی اگر مجھ سے بدلہ لے گا تو میرے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض یا کدورت پیدا ہوگی. ہرگز یہ خیال نہ کرنا بلکہ اپنی بات بالکل بے تکلف ظاہر کر دینا. پھر ایک دوسرا اعلان فرمایا. ثم قال ایھا الناس من کان عنده شیء فلیردہ. اب دوسری بات فرمائی کہ اگر میرا کوئی حق کسی کے ذمہ ہے، میرا کوئی مال یا بیت المال کا کوئی حصہ کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو آج لوٹا دے. ولا یقل فضوح الدنیا، اور دل میں یہ خیال نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اگر میں آج یہ لوٹاؤں گا تو مجھے دنیا میں رسوائی ہوگی. یعنی اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جو میں نے فلاں چیز جو ہے وہ ناحق لے لی تھی اب لوٹا رہا ہوں، تو اس کے دل میں خیال ہو سکتا ہے کہ میں آج یہ زوروں کے سامنے اعلان کروں گا تو رسوائی ہوگی لوگوں میں کہ میں نے یہ ناحق لیا تھا. تو یہ ہرگز نہ کہے. کیوں؟ ان فضوح الدنیا ایسر من فضوح الآخرہ. اس واسطے کہ دنیا میں رسوا ہو جانا یہ آسان ہے بنسبت آخرت میں رسوا ہونے کے. آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رسوا کر لے اور یہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے تھوڑی سی رسوائی لوگوں کے سامنے ہو جائے تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ رسوائی ہو. کیونکہ یہاں زیادہ یہی ہوگا نا کہ لوگ سمجھیں گے اس نے بھائی بڑا برا کام کیا تھا، لیکن ساتھ ہی جب توبہ بھی کرے گا اور واپس بھی کرے گا تو لوگوں میں اس کی قدر بھی ہوگی. اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے تو صرف یہ کہ رسوائی نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے اس کی. اور آخرت میں اگر جا کے اللہ بچائے رسوائی ہو تو اس کے نتیجے میں عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آخرت کا عذاب ہے. لہذا دنیا کی رسوائی آسان ہے بنسبت آخرت کی رسوائی کے.
فقام الیہ رجل، جب آپ نے بار بار یہ لفظ اعلان فرمایا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے. فقال، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لی عندک ثلاثۃ دراہم. جب آپ نے بار بار یہ اعلان فرمایا کہ بھئی کسی کا حق اگر میرے پاس ہو تو مجھ سے وصول کر لے، بدلہ لے لے، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم واجب ہے. درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو 3 درہم آپ کے ذمے واجب ہیں میرے. اب بظاہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا کہ 3 درہم کبھی لیے ہوں اس سے، تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ اما انا لا نکذب قائلا ولا نستحلفه، فرمایا کہ بھائی ہم کسی کہنے والے کی کبھی تکذیب بھی نہیں کرتے، یعنی اس کا جھوٹا بھی قرار نہیں دیتے، اور ہم کسی سے قسم بھی نہیں لیتے. یعنی خلاصہ یہ کہ مجھے یاد تو نہیں آ رہا، لیکن میں تمہیں جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جھوٹا دعویٰ کر دیا میرے اوپر 3 درہم کا، اور ثبوت مانگنے کے لیے تم سے قسم بھی نہیں لیتا. میرا معمول نہیں ہے کہ کسی سے قسم لوں کہ بھی قسم کھا کر کہو گے 3 درہم واجب ہے. لیکن ذرا یہ بتاؤ فبیما صارت لک عندی، یہ 3 درہم میرے اوپر کس طرح واجب ہوئے تھے، بس مجھے وہ بات یاد دلا دو. تو اس نے کہا کہ تذکر یوم مر بک مسکین فامرتنی ان ادفعها الی، تو کہا کہ آپ یاد کریں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مسکین شخص آیا تھا اور آپ اس کو کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے کچھ پیسے اس کو دینے کے لیے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم اس کو 3 درہم دے دو، تو میں نے آپ کی طرف سے وہ 3 درہم دے دیے تھے. تو آپ نے فوراً فضل ابن عباس سے جو 7 دن کو ساتھ لے کر گئے تھے ان سے فرمایا کہ ادفعها الیہ یا فضل، اے فضل 3 درہم ان کو دے دو. چنانچہ فضل ابن عباس نے 3 درہم ان کو دے دیا. یہاں تو اس روایت میں یہ ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ غالباً کسی اور موقع کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کئی مرتبہ فرمایا ہے مختلف اوقات میں. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بار بار آپ نے اعلان کیا کوئی صحابی جواب نہیں دے رہا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ نے بار بار ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ ہم آپ سے اگر کوئی جسمانی سزا بھی جسمانی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس کا بدلہ لے لیں، تو ویسے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ آپ سے بدلہ لوں، لیکن جب آپ نے بار بار فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے دل میں کوئی بغض اور کدورت بھی نہیں ہوگی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا، تو آپ کے حکم کے مطابق اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بدلہ لوں چھڑی سے مارنے. تو اس روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے کسی حضرت فضل کو یا کسی اور کو فرمایا کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہاں سے چھڑی لے کر آؤ. تو وہ صاحب گئے حضرت فاطمہ کے گھر میں اور کہا کہ بھئی حضور نے چھڑی منگوائی ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا بھئی کیوں منگوائی ہے؟ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے چھڑی استعمال کرتے ہیں کسی خطبہ دینے کے وقت میں، یا اگر کہیں جہاد میں سفر میں جا رہے ہوں تو اسے استعمال کرتے ہیں، اس وقت کیوں منگوائی ہے؟ کہا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ کسی کو اگر میں نے کوئی مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، تو ایک صاحب ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس لیے منگوائی. تو حضرت فاطمہ بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت حسنین سے کہتی ہوں، حضرت حسن حضرت حسین جو ان کے بیٹے تھے، کہ وہ چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ اس صاحب سے کہ بھئی آپ حضور سے بدلہ نہ لیں، ہم سے لے لیں، بدلہ لے لیں، اور چھڑی دے دی. جب وہاں پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے وہ چھڑی ان صاحب کو دی. اتنے میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم حضور سے بدلہ نہ لے لو، ہم سے لے لو. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ان کو بدلہ مجھے سے لینے دو. پھر حضرت حسن حضرت حسین کو بھیج دیا تھا حضرت فاطمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بدلہ لے لو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا اور پھر ان صاحب کو وہ چھڑی دے دی. جب ان کے ہاتھ میں چھڑی آ گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جس وقت مارا تھا، شروع میں حضور نے پوچھا تھا میں نے کس وقت مارا تھا تمہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں آپ کی ناقہ بھی آپ کی اب بھی اونٹی پر سوار تھے، میں بھی اونٹی پر سوار تھا اور ایک جگہ جا رہے تھے، کسی غزوے میں جا رہے تھے، تو میں بالکل آپ کی ناقہ کے قریب اپنی ناقہ لے کر گیا تھا، تو وہاں میں اپنے ناقہ سے اترا
اونٹنی سے اترا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی آپ نے میرے بدن پر ماری تھی۔ اب یہ مجھے پتا نہیں کہ آپ نے جان کر ماری تھی مجھے یا ناکا کو مارنا چاہ رہے تھے اور غلطی سے لگ گئی تھی، لیکن لگی ضرور تھی مجھے، یہ بات ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا بھائی میں جان بوجھ کے تو کسی کو مارتا نہیں ہوں، میں نے مارا نہیں تھا جان بوجھ کر، لیکن بہرحال تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں بدلہ لینے کا تیار ہوں۔ اس پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو پھر ان صاحب نے جب چھڑی ہاتھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میرے مارا تھا تو اس وقت میرے جسم پر چادر نہیں تھی، میرا جسم ننگا تھا، تو آپ بھی اگر بدلہ لے رہے ہیں تو پھر اپنے چادر ہٹا دیجئے۔ آپ نے وہ چادر ہٹا دی۔ اب یہ آگے بڑھے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کا، پیٹ مبارک کا بوسہ لیا، اور بعض روایت میں آتا ہے خاتم نبوت کا بوسہ لیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے چونکہ اعلان فرمایا تھا تو میں نے اس موقع کو اس لیے غنیمت سمجھا کہ اس وقت میں آپ کے جسم اطہر کا بوسہ لے سکوں، اس لیے میں نے یہ ساری بات بیان کی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار تھے کہ وہ آ کر اس طرح بدلہ لے لیں۔ جب یہ ہو گیا 3 درہم ان کے واپس کر دیے، ان کو دے دیے، تو دوسرا اعلان آپ نے یہ کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق، میرا کوئی حق یا بیت المال کا کوئی حق کسی کے پاس ہو تو اس کو آج واپس کر دے تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ تو اس وقت ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 درہم ہیں جو میں نے بیت المال کے 3 درہم جو ہیں وہ میں نے خیانت کر کے لے لیے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں تم نے لیے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بہت سخت حاجت مند تھا، تو اس وجہ سے میرے پاس اور کوئی پیسے نہیں تھے، تو میں نے بیت المال کے یا مال غنیمت کے کچھ پیسے جو ہیں وہ استعمال کر لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دے دو اب اور بیت المال میں داخل کر دو، وہ داخل کر دیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس من خشی من نفسہ شیئا فلیقم ادعو لہ۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تو اچھی سند سے مروی ہے اور یعنی معتبر روایت ہے، اور جو پہلی روایت میں نے بیان کی تھی کہ جس میں ایک صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ بڑی اچھی مستند روایت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا کہ ایھا الناس من خشی من نفسہ شیئا فلیقم ادعو لہ۔ جب یہ سارا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اپنا حق جس کو کسی کا تھا وہ وصول کر لیا، کسی کو دینا تھا وہ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب جس کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہو تو جو دعا مجھ سے کرانی ہو وہ دعا کرا لے، جو دعا کرانی ہو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لکذاب و انی لمنافق و انی لنعوم۔ یا رسول اللہ میں ایک تو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ بہت بولتا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے اپنے آپ کو منافق ہونے کا اندیشہ ہے مجھے، تیسرا یہ کہ میں سوتا بہت ہوں۔ یہ 3 خرابیاں میرے اندر ہیں، تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا واذھب عنہ النوم، کہ یا اللہ ان کو سچائی عطا فرما اور ان کو ایمان عطا فرما اور زیادہ سونے کی عادت ان سے دور فرما دے۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی لکذاب و انی لمنافق وما من شیء من الاشیاء الا وقد اتیتہ۔ یا رسول اللہ مجھے بھی جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے اور میں اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے کوئی میں نے چھوڑا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ تو حضرت عمر نے جب یہ کہا انہوں نے کہ میں نے کوئی دنیا کا گناہ چھوڑا نہیں، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا ھذا فضحت نفسک، تم نے سب برملا سارے لوگوں کے سامنے یہ اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیا۔ یعنی عام حالات میں اچھا نہیں اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے معاملہ رکھے، لوگوں کے سامنے کہتا نہ پھرے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا تھا۔ یہ عام حکم یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کا اعلان نہ کرے لوگوں کے سامنے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، لیکن لوگوں سے کہتا نہ پھرے کہ میں سے فلاں گناہ ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسی اصول کے مطابق یہ فرمایا کہ تم کیوں رسوا کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہ ابن الخطاب فضوح الدنیا ایسر من فضوح الآخرہ، ابن خطاب ان کو کہنے دو کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو اس وقت میں اگر کوئی آدمی اگر آ کر اپنی حالت ذکر کرتا ہے تو اس لیے اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ حضور کی دعا سے وہ رفع ہو جائے گی۔ اس میں
ایسے موقع پر تو ان کو کرنا ہی چاہیے تھا۔ ہاں عام حالات میں اگر کسی شخص کو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے اور اس کو دوسروں کے سامنے ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کر کے اس سے استغفار کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا وسیر امرہ الی خیر۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اس کے حق میں کہ اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان عطا فرما اور اس کے معاملے کو بھلائی کی طرف لے جائیے کہ اب برائیوں کے بجائے یہ بھلائی کی طرف چلے۔ اللہ پھر فرمایا فکلمہم عمر بکلمۃ، اس موقع پر حضرت عمر نے کوئی جملہ کہا، اب وہ جملہ مذکور نہیں ہے کیا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ عمر معی وانا معہ والحق بعدی مع عمر حیث کان، کہ عمر میرے ساتھ ہے اب میں عمر کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد عمر جہاں بھی ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ بشارت دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی رجل جبان کثیر النوم، یا رسول اللہ میں بہت بزدل ہوں، نیند بہت آتی ہے، تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ دعا یہی فرمائی ہوگی کہ بزدلی دور ہو جائے اور زیادہ سونے کی عادت ختم ہو جائے۔ تو حضرت فضل کہتے ہیں بعد میں نے اس شخص کو دیکھا لقد رأیتہ اشجعنا واقلنا نوما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر نظر آتا تھا اور نیند بھی اس کی کم ہو گئی تھی۔ پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے گئے اور جیسے اعلان مردوں میں فرمایا تھا ویسا ہی اعلان عورتوں میں بھی فرمایا۔ پھر وہاں پر بھی یہ آپ نے پیشکش فرمائی کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھ سے بتائے میں تاکہ اس کے حق میں دعا کروں۔ تو ایک عورت نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری یہ زبان جو ہے یعنی یہ قابو میں نہیں رہتی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اس کے حق میں بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ عورت اب ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے زبان سے اب اچھی باتیں نکلتی تھیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے وہ اگر کوئی بات کہتی تھی کہتی کہ عائشہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، آنکھ سے نہیں صلاح تک کی۔ یہ واقعہ ہے تفصیلی جو اس وقت حضرت نے نقل فرمایا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بحثیت مجموعی یہ مستند واقعہ ہے۔ اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں چھوڑی ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔